بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے آج ماشاءاللہ ہمارے شاپ کے اوپر مفتی خالد صاحب تشریف لائے تھے۔ تو ایک بات جو میرے کافی دنوں سے ذہن میں تھی، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سفیروں کی آمد ہے، لیکن میں خود امام ہوں، مفتی صاحب امام ہے، آپ بھی مسجد میں امامت کرتے ہوں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مدارس کے سفیر جو اعلان کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی ہم اپنی بہت غرض اور بہت پریشانی بتاتے ہیں، جس سے لوگوں کو مدارس سے، علماء سے ایک حقیر اور ذلیل پنا محسوس ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ سفیر حضرات جو اعلان کرتے ہیں، کیسا اعلان ہونا چاہیے، کیا اعلان ہونا چاہیے، کیا واقعی میں مدارس اتنے جو ہے تو ضرورت مند ہوتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اعلان کریں کہ اور ذلیل پنا جو ہے تو لوگوں کی نگاہ سے، آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جو ہے حافظ عبدالرحیم صاحب نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا اور بہت اچھی ایک ہمارے معاشرے کے، سماج کے ایک ایسے ناصور کی طرف نشاندہی کی جو واقعتاً بہت ضروری تھا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب سفیر حضرات آتے ہیں، چاہے وہ اکثر کسی بھی مدرسے کے ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہو، عام طور پر جب ہمارے یہاں سفیر حضرات آتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں اتنے بچے ہیں، اس میں اتنے بچے یتیم ہیں، اتنے بچے غریب ہیں، اور جو ہے ہمارا مدرسہ جو ہے مقروض چل رہا ہے، ہمارے مدرسے میں راشن ختم ہو گیا ہے، ہمارا مدرسے میں جو ہے بچوں کے لیے کمبل نہیں ہے، ہمارے مدرسے میں بچوں کے لیے فلاں چیز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اعلان کرنے سے، چونکہ مسجد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ذہن کے لوگ نہیں ہوتے، اس طریقے سے اعلان کرنے سے مدرسے کی ایک الگ پہچان جاتی ہے، غلط پہچان جاتی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی مدرسے میں پڑھنے والے بچے صرف یتیم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اور مدرسہ ہمیشہ مقروض ہوتا ہے، مدرسے میں اساتذہ کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اعلان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلان اس طریقے سے ہونا چاہیے جو میری اپنی رائے ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں الگ الگ کسی کی رائے بھی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اعلان اگر سفیر حضرات کرے تو ایک خودداری کے ساتھ اعلان کرے۔ مثلا یہ کہے کہ محترم حضرات، یہ مدارس جو ہے دین کے قلعے ہے، اور مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء کرام ہیں یہ مہمانان رسول ہے، یہ وہ قوم، یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ طلباء کرام ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ لہذا ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مہمان رسول کی ان کی اخراجات اور ان کے تعلیم کے اخراجات اور خرچوں کو برداشت کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائے بلند ہوتی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ اللہ نے زکوٰۃ کا ایک مصرف مدارس کو بنایا ہے، یہ ہمارے لیے زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے ایک چیز بنا دی۔ اگر خدا نہ خواستہ مدارس نہ ہوتے تو ہم زکوٰۃ کس کو دیتے تھے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دیتے جو ابھی رمضان آنے سے پہلے بہروپی آ جائیں گے، ایک لبادہ اوڑھ لیں گے، یتیم بن جائیں گے، غریب بن جائیں گے، لنگڑے بن جائیں گے، لولے بن جائیں گے، اور کوئی کسی اور دھرم کا ہوگا اور کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہوگا، اور وہ آئے گا اور جو ہے اپنی زکوٰۃ لے کر جو ہے جائے گا، نہ زکوٰۃ ادا ہوں گی اور جو ہے نہ ہمارے صدقے زکوٰۃ ادا ہوں گے۔ اس لیے یہ میں سفیر حضرات سے، سفراء سے، علماء کرام سے جو ماشاءاللہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث سے، کئی مشکات پڑھاتے، کئی حفظ کلاس پڑھاتے، ان سے میرے ادباً درخواست ہے کہ وہ جب آئے اعلان کرے تو بالکل اس طریقے سے اعلان کرے کہ مدارس دین کے قلعے ہیں، مدارس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یا پڑھنے والے علماء طلباء کرام مہمانان رسول ہے، ان کی ذمہ داری، ان کی اخراجات کی ذمہ داری امت کے ایک ایک فرد کی ہے۔ اس لیے تمام حضرات جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ سے، اور خاص طور پر للہ سے ان کا تعاون کرے، تاکہ جو ہے یہ آگے چل کے قوم کے رہنما بنے، قوم کے رہبر بنے، اور اس سے معاشرے میں ایک اچھا پیغام جائے گا، اور عمرہ لوگ، مالدار لوگ بھی اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ علماء کرام کی، سفراء کرام کی اس طرف نگاہ و توجہ جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مفتی خالد صاحب نے رہنمائی فرمائی ہے سفیر حضرات کے لیے، خاص طور پہ سفیر حضرات اس پر توجہ دے، کیونکہ مدارس دین اسلام کے قلعے، پوری دنیا میں آج جو ہم دین اور اسلام کی شمع روشن دیکھ رہے ہیں، علماء حفاظ دیکھ رہے ہیں، مدرسوں کی دین ہے۔ اور آج بھی یورپ، امریکہ کے ملکوں میں یہاں پر مدارس چل رہے، پڑھا رہے، بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے، خواتین کو عالمہ بنا رہے، حافظہ بنا رہے، یہ سب مدرسوں کی قربانی ہے، محنت ہے، علماء کی محنت ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے تو اس طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کریں،
ڈٹ کر اعلان کریں اور خوددار بن کر اعلان کریں جیسا مفتی خالد صاحب کہہ رہے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں.